سامعین، جیسا کہ میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ جب ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگنا ہوا تو مانگنے والے نے یوں مانگا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ مانگنے والے کون ہیں؟ مانگنے والے ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اور جس جگہ مانگی جا رہی ہے وہ کعبۃ اللہ ہے، اور اس دعا پر آمین کہنے والے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، اور ان آیات کو، اس دعا کو جس کتاب میں نازل کیا گیا ہے وہ کلام اللہ ہے، اور جن کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اس لیے میں آپ کی تعریف کرنے کے لیے، سیرت کے عنوان پر تقریر کرنے کے لیے میں حافظ سید زبیر ابن سید داؤد صاحب راجو گاندھی نگرہ کو دعوت دے رہا ہوں کہ موصوف منت سے شہود پر تشریف فرما ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ولا نظیر لہ ولا وزیر لہ ولا مشیر لہ ولا معین لہ، وصل على سيدنا وسيد جميع المؤمنين وخاتم النبيين المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد۔ سلام اس پر کے اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کے جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کے جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بھور جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس کا نام لے کر اس کے شہداء الٹ دیتے تھے تخت قیصر و درائی، سلام اس پر کہ جس کے پریشان حال دیوانے سنا سکتے ہیں اب بھی خالد و حیدر کے افسانے، سلام اس پر کہ جس کے بزم میں قسمت نہیں سوتی، سلام اس پر کہ جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی۔ ایمانی حمیت کے ساتھ نبی کی محبت میں سننے والے نبی کے شہدائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابتدائی اپریش ہی سے بات روزے روشن کی طرح حیا و بیاں ہے کہ کوئی شخص دنیا میں ایسا پیدا نہیں ہوا اور نہ ہوگا جس نے سیرت کا ذرہ برابر بھی حق ادا کیا ہو۔ میں جتنا آپ کے سامنے سیرت بیاں کروں، ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ذکر کروں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا احاطہ کروں، تاجدار بطحہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف پر روشنی ڈالوں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوال کا تذکرہ کروں، آپ کے اخلاق حمیدہ بتلاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محاسن پر نظر ڈالوں، اور آپ کی رفعتوں و عظمتوں کے بارے میں گفتگو کروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے لے کر وفات تک کی داستان سنا دوں، تب بھی آپ کے سیرت کا جز کا بھی حق ادا نہ ہو سکے گا۔ میں اور آگے بڑھ کر کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں کسی ماں نے آج تک نہ کوئی ایسا لڑکا جنم دیا ہے اور نہ دے سکے گی جو دعویٰ کرنے کی جسارت کر سکے کوئی اس نے سیرت کا کچھ حق ادا کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حقیقت کسی سے مخفی نہیں کہ ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے کمالات و محاسن ہیں، جتنی رفعتیں و عظمتیں ہیں، جو مقام و مرتبہ بلندیاں اور فرازیاں ہیں، اور جن اہمیتوں و فضیلتوں کے آپ حامل ہیں، ان تک دنیا کے کسی انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ دنیا کا کوئی سائنسدان اگر مرنے تک ان کی تلاش وہ جستجو جاری رکھے تب بھی ناکامی اس کا مقدر ہوگی۔ دنیا کے کسی کتاب اور کسی ڈکشن میں ایسا لفظ موجود نہیں جس سے ختم رسول کے کمالات کا احاطہ کیا جا سکے، بلکہ ہمارا یہ پختہ عقیدہ ہے کہ اگر تمام دنیا کے درختوں قلم بنا دیا جائے اور یہ جھاگ مارنے والے سمندروں کے پانی کو سیاہی میں تبدیل کر دیا جائے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لکھنا شروع کیا جائے تو رب کعبہ کی قسم سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی، درخت ختم ہو جائیں گے، لیکن ہمارے نبی کالی کملے والے کی سیرت کا جز بھی ادا نہ ہو سکے۔ میں اس موضوع کو چھیڑنا ہی نہیں چاہتا کیونکہ ہر آدمی اپنے انداز اور اپنے علم کی وسعت کے مطابق
نبی کی سیرت بیان کرنے کی کوشش کی، لیکن 1436 سال گزر گئے۔ تاریخ شاہد ہے، آج میں اکیلا نہیں کہہ رہا ہوں، اب تاریخ اٹھائیے وہ بھی آپ کو ہی کہے گی کہ ہاں اتنے برس گزر گئے، لیکن ابھی تک میرے نبی کی بحر سیرت کی گہرا تک کسی کی پہنچ نہ ہو سکی، میرے نبی کے حوال و اعمال کا کوئی احاطہ نہ کر سکا، میرے نبی کے اقوال و افعال کی حکمت تک کسی کی رسائی نہ ہو سکی، لیکن پھر بھی ہر ایک سیرت نگار اور سیرت پوش ڈالنے والے نے ایسا مقام و مرتبہ پایا جس کی نظر عالم میں چراغ لیے ڈھونڈنے پر بھی نہیں مل سکتی۔ دیکھیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے میرے پیغمبر کی سیرت کے سمندر میں غوطہ لگا تو صدیق اکبر بن گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے غوطہ لگا تو قاتل سے عادل بن گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے غوطہ لگا تو ذی النورین بن گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غوطہ لگا تو حیدر کرار اسد اللہ الغالب بن گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ کے حوال بیان کیے تو طاہرہ اور صدیقہ بن گئی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے آپ کے حوال کو دیکھا تو جنتی عورتوں کی سردار بن گئی، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے غوطہ لگا تو شاعر رسول خطاب ملا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے غوطہ لگا تو عشر مبشرہ میں شامل ہو گئے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے غوطہ لگا تو کاتب وحی بن گئے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے غوطہ لگا تو محدث اعظم بن گئے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے غوطہ لگا تو مفسر قرآن بن گئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے غوطہ لگایا تو حافظ الحدیث بن گئے، حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے غوطہ لگا تو غسیل الملائکہ بن گئے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے غوطہ لگایا تو جنت کے وارث بن گئے۔ نبی کے خلق عظیم تر نے سبھی کو اپنا بنا کے چھوڑا، دلوں سے نقشے بتا مٹا کر بشر کو حق سے ملا کر چھوڑا، جو لوگ بھولے بھٹکے مسافر تھے انہوں کو رہبر بنا کے چھوڑا۔ سامعین باوقار، آپ کی دل و دماغ میں یوں تو بہت سے سوال اٹھ رہے ہوں گے، جن میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا، یہ مقام و مرتبہ تو میں ان لوگوں کا بتلا رہا ہوں جن کی صبح شام نبی کی آغوش میں اثر ہوئی، آپ کا دل یہ کہہ رہا ہوگا یہ تو دور نبوت کی بات ہے، یہ تو آفتاب محمدی کا کرشمہ ہے کہ جس پر اس کی کرن پڑی وہ تاریخ علوم سے زیادہ بکھرنے لگے اور ذرہ ذرہ خورشید بن گئے۔ لیکن میرے بھائی، میں آپ کو بتلاتا ہوں یہ مقام صرف وہیں تک محدود نہیں بلکہ ہر زمانے میں عشاق رسول کا مرتبہ سوارا ہے۔ میں آپ کو اس سے آگے لے چلتا ہوں تو سنیے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے غوطہ لگایا تو فقہ میں امام الائمہ بن گئے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ لگایا تو فقاہت کے امام بن گئے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ لگایا تو حق گو اور صادق بن گئے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ لگایا تو استقامت و پہلوان بن گئے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لگایا تو جرأت کے بادشاہ بن گئے، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ لگایا تو جہد مسلسل کے نام لیوا بن گئے، حفظ الرحمان سہاربی رحمۃ اللہ لگایا تو مجاہد آزادی بن گئے، محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ لگایا تو شیخ الہند بن گئے، انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ لگایا تو محدث کبیر بن گئے، بانی دارالعلوم دیوبند قاسم نانوی رحمۃ اللہ لگایا تو حجت الاسلام بن گئے، حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ لگایا تو شیخ الاسلام بن گئے، اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ لگایا تو حکیم الامت بن گئے۔ ارے میں کیا کہوں، لیکن جب تذکرہ چل پڑا ہے تو بتاتا چلوں کہ غیر مسلم لڑکی جس نے نبی کی سیرت کی تحریر مقابلے میں حصہ لیا، سیرت نے اس کو اسلام لانے پر مجبور کر دیا۔ میرے دوستوں، میں صرف یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سیرت کی برکت سے مسلمان ہو گئی، بلکہ بتلانا تو یہ بھی ہے کہ وہ صرف مسلمان نہیں بنی بلکہ اس مقابلے اور انعام کا تغمہ بھی اسی کے سر ہوا۔ لیکن دیکھیے، جب اسے اپنی محنت کا ثمرہ بطور انعام دینے کے لیے اسے کو بلا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے یہ مقابلہ اور انعام تو ان لوگوں کے لیے تھا جو غیر مسلم ہو، لیکن اب میں مسلمان ہو چکی ہوں، میں انعام نہیں لے سکتی۔ بہرحال اس کے سرت پر حضرات کو انعام دے دیا گیا۔ سبحان اللہ، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیا رنگ لایا۔ جب غیر مسلم لڑکی نبی کی سیرت میں غوطہ دینے کی کوشش کی تو کافرہ سے مسلمہ بن گئی، فاسقہ سے صالحہ بن گئی۔ میرے دوستوں، میں کہنا یہی چاہتا ہوں کہ نبی کی سیرت کا حق تو کوئی ادا نہ کر سکا، لیکن سیرت نے ہر ایک کو اس کا حق ادا کر کے دیا، اسے پستی سے بلندی دی، زوال سے عروج دیا، ضلالت سے ہدایت دی۔ اسی سیرت کے بدولت جو گردنیں اکڑی ہوئی تھی وہ جھک گئی، جو زبانیں انکار پر اڑی ہوئی تھی وہ اقرار کا کلمہ پڑھنے لگی، جو قلوب اپنی سختی شقاوت میں پتھر کو شرما رہے تھے وہ پانی پانی ہو کر رہ گئے، اور جو جہنم کے شعلوں کے لیے تیار ہو رہے تھے وہ جنت کی ٹکٹ کو خریدی، جو جنت کی ٹکٹ کی خریدی کو لپک لپک کر پڑھنے لگے۔ خود ناتے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود ناتے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ حق تعالیٰ امت مسلمہ کو سیرت پاک سے آشنا ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حبیبیوں میں اپنی شمولیت اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اسی چند کلمات پر اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔